السلام علیکم ایوری ون۔ بیمار عابد ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیے اور ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی، اور پھر ناموس رسالت کی پردہ نشین بیویوں کو بھی رسیوں سے الٹے ہاتھوں باندھ لیا گیا اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھا کر عمر بن سعد نے قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا، اور اہل بیت کا یہ لوٹا ہوا قافلہ شہیدوں پر فاتحہ پڑھ کر اور اپنے بچوں کے مرثیے پڑھتا ہوا روانہ ہو گیا۔ دنیا میں بڑی سے بڑی جنگیں ہوئی اور ہوتی رہیں گی، اور قیدی بنتے بھی آئے اور بنتے بھی رہیں گے، لیکن کسی بڑے سے بڑے ظالم حکمراں اور کسی بڑے سے بڑے جابر بادشاہ نے آج تک قیدی عورتوں پر ایسا ظلم و ستم نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی کرے گا جو میدان کربلا میں یزید کے فوجی افسروں نے کیا، جو عمر بن سعد نے کیا، جو شمر نے کیا اور جو خولید نے کیا۔ بیمار عابد کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھوں میں الٹی ہتھکڑی، اور پاک بیویوں کے ہاتھ رسیوں سے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور اونٹوں کی ننگی پیٹھیں۔ یہ اس نبی کی نواسیاں تھیں جو جنگ بدر کے بعد اس لیے ساری رات نہ سوئے کہ عباس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ اس رسول کی اولاد تھی جس نے فتح مکہ کے بعد اپنی جان کے دشمن قیدیوں کو یہ فرما کر رہا کر دیا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ اس پیغمبر کی لاڈلیاں تھے جس نے حاتم طائی کی بیٹی کے ننگے سر کو اپنی چادر سے ڈھانپا تھا، اور یہ سیدہ زینب اس علی کی بیٹی تھی جس نے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور آج اسی علی کی اولاد مسکین بھی تھی، یتیم بھی تھی اور اسیر بھی، مگر چونکہ ان کے دل اور ان کی آنکھوں پر غفلت کے سیاہ پردے پڑ چکے تھے اور وہ دشمنی اہل بیت میں گمراہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے پتھر دلوں میں رحم کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ ہو سکا۔ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خانمہ برباد قافلہ جب سیدہ زینب کی سالاری میں میدان کربلا سے روانہ ہوا تو اس قیامت خیز گھڑی سے انسان اور حیوان تو کیا، شجر حجر تو کیا، جنوں کے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ ان الفاظ میں نوحہ کر رہے تھے کہ اے تو غم حسین نے جتنا بھی رو سکتی ہے رو لے، میرے بعد ان شہیدوں پر کون روئے گا۔ پر کا یہ لوٹا ہوا قافلہ اس مظلومی و بے کسی کے عالم میں بھی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ چلتا گیا، یہاں تک کہ منزل حران میں جا کر رک گیا۔ حران کا ایک رئیس یہودی جس کا نام یحییٰ تھا، اپنے محل کے چھت پر بیٹھا اس قافلے کو انتہائی دردناک طریقے سے آتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے حضرت شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو دیکھا تو لب مبارک ہل رہے تھے اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یحییٰ یہودی نے حیران ہو کر شمر سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ نواسہ رسول اور حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ان کے نانا سچے نبی نہ ہوتے تو ان کے نواسہ سے یہ کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ یحییٰ نے سر اقدس کو بوسہ دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر اسیران کربلا کے لیے کھانا پکا کر لایا، مگر عمر بن سعد نے واپس کر دیا۔ تو یحییٰ نے تلوار نکال لی اور 8 یزیدیوں کو قتل کر کے لڑتا ہوا ذا بحق ہو گیا۔ قافلہ چلتا گیا اور فاطمہ کا لال نیجی پر بھی قرآن پڑھتے گئے اور دنیا کو یہ بتاتے گئے کہ قرآن ہمارے گھر نازل ہوا اور ہم ہی اس کے وارث و محافظ ہیں، اور اسی قرآن کی عزت و آبرو کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو رسیوں میں جکڑی ہوئی سیدہ زینب نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے اللہ، اے رب العالمین، آج جس حال میں تیرے حضور میں ہم پیش ہو رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے،
پانی ہوتا تو وضو کر لیتے، مٹی ملتی تو تیمم کر لیتے، اور آزاد ہوتی تو قبلہ رخ ہو جاتے۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں اور نہ سجدہ، مگر پھر بھی جس طرح ہو سکا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اے خالق کائنات، ہماری مجبوری کو دیکھ کر ہماری نمازیں قبول کر لے۔ ساتھ قریب آیا اور گستاخانہ لہجہ میں کہنے لگا، اگر رسیوں کی تکلیف ہے تو مجھے کہا ہوتا، میں ڈھیلی کر دیتا۔ بنت علی نے جلال میں آ کر فرمایا، دور ہو جا میری آنکھوں سے اے کمینے، پھوٹ جائے تیری وہ آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اے دنیا کے بدلے اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے والے عمر بن سعد، اگر مجھے تم سے سوال کرنا ہوتا تو اس وقت کرتی جبکہ تو میرے محمد اون و محمد کو اپنے ظلم کے تیروں سے چھلنی کر رہا تھا، اور اگر میں نے اس وقت بھی کوئی سوال نہیں کیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تجھ سے آج بھی کوئی سوال نہیں کرے گی، مگر تیرے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ آج تو اس نبی کی نواسیوں کو رسیوں سے جکڑ کر لے جا رہا ہے جس نبی نے ساری کائنات کو کفر کی قید سے رہائی دلائی، اور جس رسول نے تجھے اور تیرے آبا و اجداد کو اسلام کی دولت عطا کی، اور جس پیغمبر نے تمہاری کفر و شرک کے طوفانوں میں ڈوبتی ہوئی زندگی کی کشتی کو اپنی رحمت کا سہارا دے کر توحید رسالت کے ساحل پر پہنچایا۔ اے ظالم انسان، ذرا اس بیمار عابد کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ، کس طرح بخار میں جل رہا ہے، اور اس دن سے ڈر جس دن کا نام یوم الحساب ہے۔ سید مظلوم کی بیٹی سکینہ قریب سے بول اٹھی، عمر بن سعد، اگر تجھ سے یہ کہوں کہ رسیاں ڈھیلی کر دے تو مجرم، اگر تجھ سے کھانا مانگوں تو گنہگار، ہاں البتہ یہ درخواست ضرور کرتی ہوں کہ خدا کے لیے میرے باپ کا سر مجھے دے دے تاکہ میں اپنے باپ کے سر کو جھولی میں لے کر بوسے دیتی خوشی سے وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں تک تو ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ عمر بن سعد نے جواب دیا کہ اے بنت حسین، جس سر کی تو خواہش کر رہی ہے وہ سر یزید کی بغاوت کی سزا میں پامال ہو چکا ہے۔ شاید وہ خبیث کچھ اور کہتا کہ سید عابد کی غیرت نے جوش مارا کہ پاؤں کی بیڑیاں بھی چٹک گئی اور گرج کر فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے کہ میرے باپ کا سر یزید کی بغاوت میں پامال ہو چکا ہے، بلکہ یہ سر تو حق و ہدایت کی حمایت میں کٹ کر اور بھی بلند ہو گیا ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو اوپر دیکھ، وہ نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے اپنی سر بلندی کی شہادت دے رہا ہے۔ ناموس رسالت کی اسیران کربلا کا قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا موصل پہنچا۔ بازاروں سے گزر رہا تھا کہ ایک 70 سال کا بوڑھا حضرت زین العابدین کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے زین العابدین، اپنے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر گھبرا نہ جانا اور قیدی بن کر پریشان نہ ہونا۔ کیا ہوا کہ جو آج تو قیدی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو قیدی ہوئے تھے۔ اس بوڑھے کی یہ بات سن کر عابد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بابا تم نے یہ بات تو ٹھیک کہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی قید ہوئے تھے۔ رات اندھیری تھی اور کوفہ کا ریگستان، اور وہ نیزہ جس پر امام عرش مقام کا سر اقدس تھا کھولی کے ہاتھ میں تھا کہ اچانک کھولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ کھولی نے بہت کوشش کی مگر نیزہ نہ نکل سکا۔ وہ حیران تھا اور قافلہ رک گیا۔ عمر بن سعد نے پوچھا کہ قافلہ کیوں رک گیا ہے تو کھولی نے ساری بات بتائی۔ عمر بن سعد نے شمر سے کہا، شمر سید عابد کے پاس آیا اور بیمار عابد کے جسم پر کوڑے برسانے لگا۔ جناب عابد نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، ابا جان، اب مجھ میں کوڑے کھانے کی ہمت نہیں رہی، خدا کے لیے آگے چلو۔ تو سر پاک سے آواز آئی، بیٹا میں آگے کس طرح چلوں، میری بیٹی سکینہ اونٹ سے گر پڑی ہے۔ دیکھا تو رات کے اندھیرے میں بچی سکینہ زمین پر لیٹی ابا حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنی گود میں سکینہ کو اٹھا کر دلاسا دیا اور قافلہ پھر سے روانہ ہو گیا۔ ایک صبح کو آل مصطفیٰ کا یہ قافلہ کوفہ کے قریب تھا۔ ایک بوڑھی جس کے
ایک ہاتھ میں چند سوکھی روٹیاں لیے پکار رہی تھی کہ اے قافلہ والو، خدا کے لیے ذرا قافلہ روکو۔ اس بوڑھی عورت کی فریاد پر قافلہ روک لیا گیا اور وہ بوڑھی عورت لکڑی کے سہارے عمر بن سعد کے پاس گئی اور التجا کی کہ مجھے قافلہ کے سالار کے پاس پہنچا دو۔ عمر بن سعد کے حکم سے اس بوڑھی عورت کو بنت علی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ بوڑھی عورت سیدہ کو دیکھتے ہی پاؤں میں گر پڑی اور عرض کی، اے پاک خاتون، مفلس و محتاج ہوں اور غریب ہوں، مگر پھر بھی جو کچھ ہو سکا ہے لے آئی ہوں، اگر قبول کر لو تو خوش نصیب ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اماں جی، تمہاری اس تکلیف کا شکریہ کہ تو نے اس جنگل و پردیش میں ہماری مہمان نوازی کی۔ اور پھر پوچھا، اے نیک مائی، بتا کہ تو کون ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ میں کسی زمانے میں خاتون جنت حضرت فاطمہ کی کنیز تھی۔ ان کے کپڑے دھویا کرتی تھی، ان کے برتن صاف کیا کرتی تھی اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ خاتون جنت کے زائی نے پوچھا، اماں، اس زمانے کی کوئی بات بتا۔ بوڑھی عورت نے عرض کی، اے پاک بی بی، جس زمانے میں میں حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، ان دنوں ان کی گود میں ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ اس عورت نے اتنا کہا کہ سیدہ کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو دل پھڑک اٹھا اور عرض کی، اے پاک خاتون، خدا کے لیے مجھے جلدی بتاؤ کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کی صورت میں فاطمہ کی جھلک دیکھ رہی ہوں۔ نہیں، جھلک ہی نہیں بلکہ تصویر فاطمہ دیکھ رہی ہوں۔ نبی کا واسطہ بتاؤ کہ آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ سیدہ پاک کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمایا، اماں جان، فاطمہ میری ماں تھی اور میں انہی کی لخت جگر ہوں اور میرا نام ہی زینب ہے۔ اس عورت نے یہ سنا تو سیدہ کو دہاڑے مار کر رونے لگی اور بولی، بی بی، میں نے تجھے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ میں دعا کیا کرتی تھی کہ کبھی اس پاک صورت کو دیکھ لوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے وہ پاک صورت دیکھ لی ہے۔ اے سیدہ، میرے سر پر ہاتھ رکھو اور دعا کرو کہ حشر میں بھی دامن زہرا ہاتھ آ جائے۔ سیدہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں اس کے لیے دعا کی، یا اللہ رب العالمین، اس بوڑھی عورت نے اس جنگل و پردیس میں ہماری مہمان نوازی کی ہے تو حشر کے میدان میں اس کی مشکل آسان کر دینا۔ اس عورت کی حالت بگڑ گئی اور وہ وہیں اس امام پاک کے سر کو سلام کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔